اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مبادیات علم قرات، مبادیات علم قرات کی یعنی مقدمہ جو ہوتا ہے نا، مقدمہ بنیادی چیزیں، علم قرات کی بنیادی چیزیں، علم قرات کی بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس علم کا نام کیا ہے، اس علم کا علم قرات، اس کا نام کیا ہے؟ علم قرات، جس کی جمع قراءات ہے، جس کی جمع کیا ہے؟ قراءات۔ ایک ہے نا قرات ہوتی ہے اور ایک ہے قراءات، یہ جمع کس کی ہے؟ قرات کی۔ یعنی قرات کی وہ وجہ جس کے مطابق تلاوت کی جائے، قرات کی وہ وجہ جس کے مطابق تلاوت کی جائے۔ علم قرات کی تعریف کیا ہے؟ علم قرات تعریف ہے جی، ہوا علم یعرف به اختلاف کلمات الوحی القرآنی۔ ایک ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ لغوی معنی، اور ایک ہوتی ہے تعریف، ایک ہوتی ہے تعریف۔ قرات کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پڑھنا، قرات کرنا، وہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ قرات کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ کہتے ہیں نا جناب قاری صاحب قرات کر رہے تھے، کہتے ہیں نا نماز میں جب کہیں گے قرات بالجہر ہوگی یا بالسر ہوگی، کہتے ہیں نا نماز کے اندر، تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ یعنی اونچی آواز سے پڑھیں گے یا آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ قرات کا لغوی معنی کیا ہوا؟ پڑھنا۔ وہ کوئی چیز بھی پڑھے، ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، جو چیز پڑھے اس کو کیا کہیں گے؟ قرات۔ کیا کہیں گے؟ اور ویسے یہ خاص قرآن کریم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم ہی کہتے ہیں، وہ علم یعرف، کیا جی؟ یعرف، تو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پہچان ہوتی ہے، جو عرف کی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بہ اختلاف، اختلاف اختلاف والی وجوہ کا کلماتی، وہ کلمات وحی القرآنی جو قرآن کریم کے وحی کے طریقے کے ساتھ کلمات آئے نا، تو کیا مطلب کہتے ہیں؟ یہ علم قرات وہ ہے کہ جس سے وحی قرآن کریم کے کلمات کا اختلاف پہچانا جاتا ہے، اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ یہ روایت امام نافع کی ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ورش کی ہے، یہ روایت قالون کی ہے، یہ مکی بصری کی ہے، یہ امام حمزہ کی قرات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان سب کے اندر آپس میں تخصیص ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص، یعنی فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی جی۔ اس کے بعد ہے جی موضوع، ہر چیز کا موضوع ہوتا ہے۔ جیسے جلسے کا موضوع آپ لوگوں نے پہلے بھی آپ نے کئی بار سمجھا ہے کہ جلسے کا موضوع ہوتا ہے عنوان، جس کو کہتے ہیں عنوان کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں تو اس کے اندر موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ نے تقریر کرنی ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ میرا جناب آج کا موضوع سیرت النبی ہے، آج کا میرا موضوع جہاد ہے، آج کا میرا موضوع قربانی کے موضوع پہ، آج کا میرا موضوع جہاد کے فضائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ موضوع ہوتا ہے نا، وہ اسی موضوع کے اندر کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے، اس سے بغیر بات کرتا۔ اب ہمارا موضوع کیا ہے جی؟ جیسے آپ نے پڑھا تھا تجوید، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، کہ حروف تہجی کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، ان کے اندر مخارج کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہی معلوم کرنا تھا کہ اس حرف کا مخرج کون سا ہوگا، اس کی صفات لازمہ کون سی ہوگی، اس کی صفات عارضہ کون سی ہوگی، یہی تھا نا۔ اب اس کا جو موضوع ہے کلمات قرآنی، وہاں حروف تھے، یہاں کلمات ہیں۔ یہاں پہ کیا ہیں؟ کلمات ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا حرف کا معنی، جیسے با، تا، تھا، اس کا معنی کا پتہ ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اب جب دو حروف مل جائیں گے، جیسے اب، تب، جب، ہے نا، جب حروف مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، قد، ان، الا، فی الارض، من آمن، یہ کیا بن جائیں گے؟ کلمے۔ یہ کیا بن جائیں گے؟ کلمے بن جائیں گے، یہ جملے بن جائیں گے، اور اس کا معنی بھی ہو جائے گا، اس کا معنی بھی ہوگا۔ جیسے ان، کیا معنی ہے جی؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ ھذا،
یہ ٹھیک ہے جی. اسی طریقے کے ساتھ الحمد یہ تعریف میں آتا ہے. من آمن مطلب یہ سارے جملے ہیں، یہ کلمے ہیں، ان کا معنی بھی بن جائے گا. اب کہتے ہیں ان کلمات کے اندر جو تبدیلی ہوگی نا، کلمات کے اندر، ان جملوں کے اندر، ان کلمات کے اندر پڑھنے کی ادائیگی جو تبدیلی ہوگی اس کے بارے میں بحث کی جائے گی. اس کے اندر کیا کی جائے گی؟ بحث کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی پڑھتا ہے من آمن، کوئی پڑھے گا منامن، تبدیلی ہوگی نا، فرق تو ہوا نا. تو اس فرق کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تغیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تبدیلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغیر. یعنی جو کلمات قرآنی ہے اس کے اندر جو اختلاف ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی. اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمات قرآنی. علم قرات کا موضوع کیا ہے؟ کلمات قرآنیہ باعتبار انواع تغیر. باعتبار انواع تغیر. سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ کلمات قرآنیہ ہی کے تلفظ کی حالات کی مختلف کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے نا اسی کے بارے میں نا. مختلف مثال کے طور پہ کوئی کس طرح پڑھے گا، کوئی کس طرح پڑھے گا. اس کے بعد جناب اس علم کی فضیلت. اس علم کی فضیلت کیا ہے جی؟ علم تجوید کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، اور بھی بہت سارے علوم ہیں. اس علم کی فضیلت تمام علوم سے افضل ہے. تمام علوم سے کیا ہے؟ یہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلام اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ جو اشرف الکلام ہے، جو تمام کلاموں سے، تمام کلاموں سے، تمام زبانوں سے، تمام قسم کی کتابوں سے قرآن کریم کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ٹھیک ہے، بلند و بالا ہے، اور اس کا مقام بھی کیا ہے؟ بلند ہے. اور جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے. اب کپڑا جب قرآن کریم کے ساتھ لگتا ہے، حالانکہ ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، 30-40 روپے میٹر ملتا ہے. آدھا میٹر بھی قرآن کے خلاف نہیں نہ بنتا، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 500 روپے میٹر والا یا 1000 روپے یا 10,000 میٹر والا کپڑا بھی ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ایک ادنا سا کپڑے کی ہے. اب یہ ادنا نہیں رہا، یہ اعلیٰ ہو گیا. پھٹی ہے، لکڑی ہے، عام سی لکڑی ہے، یہ ڈیسک پڑا ہے، دروازے کے اوپر بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے آتے ہیں، شیشے کے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اتنی جتنی اہمیت کس کی ہے؟ اس ڈیسک کی ہے، اس پھٹی کی ہے جس کے اوپر قرآن کریم رکھا جاتا ہے. سمجھ میں ہی نہیں؟ یہ نسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ. فائدہ آپ کہتے ہیں اس علم کا فائدہ کیا ہے جی؟ علم قرات کا فائدہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اور علم قرات، اس علم کو حاصل کرنے سے انسان جو مین ہے نا جی وہ یہ ہے، قرآن مجید کے کلمات جو ہے نا ان کو تبدیل کرنے اور غلطیوں کی تمام اقسام سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اس کی یعنی غرض، غایت، ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے؟ صیانت القرآن یعنی تحریف. صیانت القرآن یعنی تحریف، یعنی قرآن کریم کے جو کلمات ہیں ان کو ادائیگی کے لحاظ سے تحریف کی تمام قسموں سے بچانا. تحریف کی تمام قسموں سے بچانا. کلمات کو یعنی تبدیلی کی، تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تبدیلی کی تمام اقسام سے کیا کرنا ہے؟ ان کلمات کو بچانا. یہ مقصد ہے. یہ کیا ہے جی؟ مقصد ہے، یہ غرض ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ غرض و غایت ہے، اور یہی کیا ہے؟ مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور یہی فائدہ ہے. یہ فائدہ ہے، اور بے شمار فوائد ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام قرطبی نے لکھا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 طواف کیے، دعا کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں دیا، تو حضور نے لیا، کیا فرمایا؟ یہ مبارکۃ من حفظ دخل الجنہ، کہ یہ مبارک ہے. یہ کیا کتاب؟ مبارک ہے. جو اس کو حفظ کرے گا وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا. سامنے آ گئی نا جی؟ اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر یہ کتاب ہو اس کے بھی کیا ہوگا جی؟ وہ بھی جنت میں جائے گا اگر اس کو اس حالت میں موت آئے. اور بے شمار ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جیب سے پیسے بھی ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں جو کہ لمبی چوڑی بحث ہے. نسبت کہتے ہیں، اس علم کی نسبت کیا ہے؟ نسبت علم قرات جو ہے نا جی، یہ تمام علوم سے بالکل جدا اور کیا ہے؟
ممتاز ہے. یہ کیا ہے جی؟ بالکل جدا اور کیا ہے؟ ممتاز ہے. اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے. اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہے. لیکن مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جیسے جناب کیا یہ علم قرات ایسی ہوتی ہے جیسی درس نظامی ہوتی ہے، یا جناب اس طرح ہوندی ہے جی میں سکول پڑھا جانا ہے، یا ایویں ہوندی جناب جی میں تجوید پڑھی جاندی ہے. یہ علم تجوید سے الگ ہے. اس سے کیا ہے؟ اس کے اندر صرف حروف کی بحث ہوتی ہے، حروف کے مخارج، اس کی صفات، ٹھیک ہے، اس کے قواعد کے لحاظ سے کہ یہ کہاں سے نکلے گا، اس کے اندر کون سی صفت ہوگی، یہ ہوتی ہے نا. اس کے اندر جناب کلمات کو جو ہے تبدیل کرنا، اس کو جیسے آپ نے پڑھا کہ 7 انواع تغیر جو ہے نا، اسی کے اندر تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا کیا ہے جی؟ نسبت جو ہے یہ بہت بڑی ہے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہے. یہ تمام علوم سے کیا ہے؟ بالکل جدا ہے. تمام علوم سے کیا ہے؟ بالکل جدا ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کی جس طرح درس نظامی میں ہوتی ہے کلاس صرف ناو کی جناب، اس کے اندر کیا ضرب یضرب کی گردانیں ہوتی ہیں، اس کے اندر گردانیں نہیں. تجوید کے اندر جناب صفات لازمہ، صفات عارضہ، اس کے اندر صفات لازمہ، صفات عارضہ کی بحث نہیں. وہ چیزیں نہیں ہیں جو حروف کے ساتھ، یہ کلمات کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہیں؟ کلمات کے ساتھ ہیں. واضح. اب کہتے ہیں جب آپ اس علم کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ اس علم کو ہم تک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرض اخیرہ، جب آپ کی آخری عمر تھی نا، آخری عمر مبارک میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا دور فرمایا. کیا فرمایا؟ دور کیا، یعنی آپ نے سنایا اور حضرت جبرائیل سے سنا. حضرت جبرائیل نے بھی سنایا، حضور نے بھی سنایا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوگا رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم میں کسی کو سنانا بھی کیا ہے جی؟ یہ حضور کی سنت ہے، حضرت جبرائیل کی بھی سنت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب بے شمار قرات، بے شمار روایات تھی. بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے پھر آگے پہنچائی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف. یہ بڑے بڑے کیا تھے؟ قراء تھے. یہ بڑے بڑے کیا تھے؟ قراء تھے. ان کو قرآن کریم کے ساری ہر قسم کی معلومات کا ان کو پتہ تھا. ٹھیک ہے. ان کے بعد پھر اور بے شمار ہیں اس طریقے کے ساتھ. تقریباً چوتھی صدی کے اندر، کون سی؟ چوتھی یا 5ویں صدی کے اندر علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بے شمار ہیں ان کے ذریعے سے. پھر علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے اس علم کو مدون فرمایا. اور بھی بے شمار لوگ ہیں. پھر 7ویں صدی میں کس میں جی؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. علامہ کہ جن کا نام کیا ہے؟ قاسم، اور ابو القاسم آپ کی کیا ہے؟ کنیت ہے. شاطبیہ کے رہنے والے ہیں. آپ نے اس علم کو پھر ہمارے کیا کیا جی؟ ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا ہے جی؟ حرز الامانی. آپ نے یہ تصنیف فرمائی. اس کے علاوہ مثال کے طور میں یہ نہیں کہ ائمہ قرات جو ہے نا، امام جو ہے نا قرات کے امام، سب کے نام لے سکتے. امام نافع بھی ہے، ٹھیک ہے جی، عبداللہ ابن کثیر مکی بھی ہیں، امام بصری بھی ہیں، سارے ہیں. لیکن بعض کے نزدیک کہتے ہیں ابو عمر حفص بن عمر دوری، ابو عمر حفص بن عمر دوری. ٹھیک ہے نا. یہ ہیں کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس علم کو مدون فرمایا اور اس کے اوپر بہت محنت کی. اچھا، آپ یہ بحث ہوتے کہ جناب کیا ہم جو نام لیتے ہیں کیا ائمہ قرات، جناب امام نافع کی قرات ہے، یہ امام مکی کی قرات ہے، یہ امام بصری کی قرات ہے، یہ جناب ورش کی قرات ہے، یہ قنبل کی ہے، یہ خلات کی ہے، یہ کس کی جی؟ دوری کسائی کی ہے، یہ دوری بصری کی ہے، یہ امام حمزہ کی ہے. اس طریقے کیا ان کی قرات ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نسبت ہے. ان کے ساتھ کیا ہے؟ کیوں کہ مثال کے طور پہ ان لوگوں نے کیا کی؟ بڑی محنتیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بڑی محنتیں کی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ جیسے یہاں پہ مدرسہ ہمارے یہاں علامہ عباس صاحب ہیں، ہر کوئی اس کو یہی جانتا ہے نا کہ علامہ عباس صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑا نام ہے جی. کیا ان سے پہلے یہاں پہ کسی نے محنت نہیں کی؟ پڑھایا کسی نے نہیں ہے؟ ان کا نام ہے؟ نہیں ہے نا جی. اب حویلی میں کون سا مدرسہ ہے؟ بابا طاہر. اب قاری ریاض صاحب کا نام پڑھا ہے، کیا وہاں کسی اور نے نہیں پڑھایا؟ پڑھایا ہے. وہ حویلی والی مسجد کون سی ہے؟ لشکر دین صاحب والی مسجد. اب ان کا نام ہے، کیا ان سے پہلے کسی نے نہیں پڑھایا؟ کسی نے حافظ نہیں بنایا؟
تو پھر ان کا نام کیوں واضح ہے، ان کا نام کیوں ظاہر ہے، ان کا نام کیوں چرچا اس کے اندر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے محنتیں زیادہ کی، اپنی زندگیاں کھپا دیں، اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، فنا کر دی، اتنا وقت لگایا، تو پھر صاحب سے اللہ کریم نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر کیا جی شہرت بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے جی اللہ کریم نے ان کا نام بھی بلند و بالا فرما دیا۔ سمجھ میں آگی بات؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی استمداد علم قرات، یعنی اس علم کا سہارا کس کے ساتھ قائم ہے؟ اس علم کا سہارا کس کے ساتھ قائم ہے؟ ہر کوئی اپنے سہارے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یہ کمرہ ہے تو یہ کس کا سہارا کیا ہے؟ جڑیں ہیں، اس کا سہارا کیا ہے؟ بنیادیں ہیں نا، بنیادوں میں اگر لوہا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، لنٹر نہ ہو تو یہ قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی نا۔ اب انگلش کی زبان ہے وہ کس کے سہارے قائم ہے جی؟ ABC کے ذریعے قائم ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ساری جو زبانیں ہیں وہ سب حروف تہجی کے ساتھ، الف با تا سا، یہ اگر کسی کو نہیں آتا تو قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے سارے کیا ہیں؟ یہ قائم ہے۔ مطلب ہر چیز کوئی نہ، اب گاڑی پہیوں کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اب بندہ جو چلتا ہے یہ پاؤں کے سہارے پہ چلتا ہے، پاؤں میں اگر چوٹ لگ جائے کٹ جائے تو چل سکتا ہے؟ دیکھنا آنکھ کے سہارے قائم ہے، کھانا، مطلب ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ایک دوسرے کے سہارے قائم ہوتی ہے۔ اب یہ جو علم قرات ہے یہ کس کے سہارے قائم ہے؟ یہ کس کے سہارے؟ اس کا سہارا کیا ہے؟ توجہ بھائی، کہتے ہیں یہ علم نقلی ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یعنی نقل در نقل ہم تک پہنچایا ہے، یعنی حضور نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کو پڑھایا۔ آپ نے پھر تابعین کو پڑھایا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر، یہ تابعین میں سے، یہ کون ہے جی؟ اب ان لوگوں نے ان سے پڑھا، اور بھی بے شمار ائمہ کرام ایسے جنہوں نے صحابہ کرام سے پڑھا، یا پھر تابعین سے پڑھا، یا تبع تابعین سے، پھر آگے راویوں نے پڑھا، اماموں نے پڑھا، ترکوں نے پڑھا، پھر آگے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ کس کے سہارے قائم ہے؟ ائمہ قرات کی متواتر صحیح جو نقول ہے نا، نقلیں ہیں نا، مثال کے طور پہ جو سلسلہ ہے نا، شاگردوں کی لڑی ہے، یہ جو چین ہے نا ایک دوسرے کو پڑھانے کی، اس کے سہارے قائم ہے۔ کس کے سہارے قائم ہے؟ اس کے سہارے۔ اور کہتے ہیں علم قرات یہ علم نقلی ہے، علم قرات کے علم نقلی ہے، اور علم قرات کا سہارا جو ہے یہ ائمہ قرات کی متواتر، ائمہ قرات کی متواتر جو نقول ہیں، جو نقلیں ہیں، جو سلسلہ ہے پڑھانے کا، ایک دوسرے سے پڑھنے کا، جو ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے، جو ان سے کیا ہے وہ چین پہنچی ہے، وہ سلسلہ پہنچا ہے، وہ سند پہنچی ہے، اس کے سارے یہ کیا ہے؟ یہ قرات متواترہ یہ کیا ہے؟ قائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ قائم ہے۔ اگر مثال کے طور پہ درمیان میں کوئی راوی یا ترک کوئی ضعیف آ جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ قرات نہیں پڑھی جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، وہ قرات نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ تو اس کا سہارا کون ہے جی؟ علم قرات، ٹھیک ہے۔ علم قرات کی جو ائمہ کرام ہیں نا ان کی متواتر جو اسناد ہیں، متواتر جو کیا ہیں؟ اسناد ہیں، جو نقلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سارے یہ علم کیا ہے جی؟ قائم ہے۔ اب علم قرات کا حکم کیا ہے جی؟ اس علم قرات کا حکم کیا ہے؟ اب صاف ظاہر مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ جناب وطر ہے، وطروں کا حکم کیا ہے؟ پڑھیں تو ثواب تو ہوتا ہے نا، نہ پڑھیں تو کیا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ صلاۃ التسبیح ہے جی، صلاۃ التسبیح کا کیا حکم ہے جی؟ ہم سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے کیا حکم ہے؟ مطلب اس کا فرض ہے، حکم سے مراد یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کرنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیں گے اس کا حکم جناب اس علم کا سیکھنا واجب ہے، واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی الکفایہ۔ اب واجب بھی کہہ دیا، ساتھ میں علی الکفایہ بھی کہہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح نماز جنازہ کیا ہے جی؟ فرض کفایہ ہے نا، فرض واجب ایک ہی چیز کا نام ہے، فرض وہاں پہ نام لیا جہاں واجب کہا، فرض بھی ضروری ہوتا ہے، واجب بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہاں ہم نے کیا کہا؟ فرض کفایہ۔ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں علم قرات کیا ہے؟ فرض
فرض کفایہ، کہ جس طریقے کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی نہیں نہ پڑھتا ہے اس کو تو پھر تو سارے کیا ہے گنہگار۔ اگر کوئی نہ کوئی اس کو پڑھنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پڑھنے والا ہے تو پھر کوئی گنہگار ہے نہیں ہے۔ اب علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی کتاب کے اندر 50 سے زائد روایات کو نقل کیا ہے ایک روایت کے اندر۔ کتنے جی؟ 50 سے زائد قرات کو آپ نے وہاں پہ نقل کیا ہے، لیکن اب کیا ہے وہ ہمتیں ختم ہو گئی، طاقتیں ختم ہو گئی، کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر کسی نے کیا سمجھا یہ ہے تو بس فرض کفایہ ہے نا جی، کوئی اور پڑھ لے گا جی، انہا کہ جناب کوئی اور پڑھ لے گا، اسیہ کہ جناب کوئی اور پڑھے گا جی، 10.5 دروگ نہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جب ایسا کرتے رہیں گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا نا، اس کو کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب مثال کے طور پر کسی علم کو کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو، کوئی علم حاصل کرنے والا نہ ہو، یا کوئی ایسی حضور کی سنت ہو کہ جس کو سارے لوگ چھوڑ دیں، اس وقت اس سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس وقت اس سنت کو زندہ کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس وقت اس کے اوپر عمل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حضور نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر کیا ملتا ہے؟ تو یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں اس علم کے مسائل کون سے ہوں گے؟ اس علم کے علم تجوید کے اندر آپ نے پڑھا تھا مثال کے طور پہ وہ یہی کہ مخرج کہاں سے نکلے گا، صفات کس طرح نکلیں گی، صفات کیسی ہوں گی، موٹا ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، یہ ساری صفات تھی نا، یہی مسائل دینا ہے۔ نون ساکن کے بعد فلاں آ جائے گا، حمزہ ہا عین حا غین خا آ جائے، حروف ہلکی آ جائیں گے تو اظہار ہو جائے گا، یرملون میں سے اوپری حرف آ جائیں گے تو ادغام ہو جائے گا۔ ایسے ہی تھا نا، اگر جناب مشدد کے اوپر غنہ کریں گے تو یہ کون سا غنہ ہوگا، یہ غنہ زمانی ہوگا، غنہ آنی ہوگا، کیا ان چیزوں کی بحث تھی نا۔ اب ہائے ضمیر کا قاعدہ تھا کہ ہائے ضمیر کے بعد یہ اگر حروف آ جائے تو وہاں صلہ ہوگا، اگر یہ آ جائے تو صلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین کا قاعدہ تھا کہ جناب جب 2 ساکن جمع ہو جائیں، ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو کون سا ہوتا ہے؟ اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی ہوگا، اگر 2 کلموں میں جمع ہو جائیں تو اجتماع سے اعلیٰ غیر حدی ہوگا۔ اب مدات کی اقسام تھی، وقف کا باب تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مسائل تھے نا سارے۔ اب صرف کے اندر دیکھ لیں تو اس کے اندر گردانے ہیں، اس کے اندر جناب کیا ہے، اس میں موجودہ چیز کی بحث نہیں بلکہ اصلی چیز، اصل جو اس کے اندر کلمات ہیں، جو تغیرات ہیں، اصل میں اس کی بحث ہوتی ہے، موجودہ کی بحث نہیں ہوتی، اس کے اندر اور بحث ہوتی ہے۔ اب ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، اس کے اپنے اپنے کیا ہیں مسائل ہیں۔ اب علم قرات کے کیا مسائل ہوں گے جی؟ علم قرات کے اندر کیا مسائل ہوں گے سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ ہے، اور مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم، مقدمۃ العلم میں آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اس علم کے لیے کیا ہو جی، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے ضروری، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، بندے کو پتہ تو ہو نا۔ مثال کے طور پہ اب دکان لگا رہا ہے، دکان لگانے کے بعد کپڑے شپڑے سب کچھ آ گئے ہیں، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو میرے گھاٹا ہو رہا ہے جی، یہ تو جناب میں 120 روپے لے آیا سی تو میں 20 روپے بیچی جو کھڑا، میرے نفع نہیں ہو رہا۔ اب ساری چیزیں اگر وہ پہلے جان لے، دکان لگانے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لے، کسی کو معلومات لے لے، اس کو بعد میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور میں آپ شعر بھی پڑھنا شروع کر دیں، روایات بھی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ان بنیادی چیزوں کا پتہ بھی نہ ہوگا، یہ علم ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ علم کس چیز کے سہارے قائم ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے مسائل کون سے ہیں، کیا مسائل اس کے اندر ہوں گے، تو پھر عجیب بات نہیں ہے۔ تو کم سے کم پہلے ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر مسائل جو ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ علم قرات کے اندر جو مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، علم قرات کے بہت مسائل ہیں، مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ جیسے جب 2 حمزہ جمع ہو جاتے ہیں نا، کوئی راوی یا کوئی قاری اس کے اندر تسہیل کرے گا، کیا کرے گا، اور کوئی اس کے اندر کیا کرے گا، تحقیق کیا کرے گا، کوئی اس کے اندر ابدال کر دے گا، کیا کرے گا، ابدال کر دے گا۔ اب جیسے یائی کلمات ہیں، جیسے ہدا، تو بعض اس کو ہدا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ کیا کریں گے جی، اس کو تقلیل کر دیں، ہدے پڑھیں گے، کوئی اس کو کیا کریں گے، ہدے پڑھیں گے، بعض امالہ کریں گے، بعض کیا کریں گے جی،
تقلیل کریں گے اور بعض فتحہ پڑھیں گے، بعض کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے۔ اب کچھ کلمات ایسے روایت حفظ کے اندر اس کے اندر ادغام نہیں تھا، ادغام ان روایات کے اندر کیا ہے، باقی جو قراءت سبع روایت حفظ بھی قراءت سبع کے اندر شامل ہے۔ کچھ امام اس کے اندر جیسے قد ضل اس کے اندر ادغام نہیں کریں گے، اور خود کیا کریں گے؟ قد ضل پڑھیں گے۔ قد سمع اللہ، کوئی کیا کریں گے؟ قد سمع اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا جی؟ تو لہٰذا اسی طریقے کے ساتھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو بعض کیا کریں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب میم جمع ہے جیسے علیہم، بعض کیا کریں گے؟ امام حمزہ جیسے وہ پڑھیں گے علیہم، وہ کیا پڑھیں گے؟ علیہم۔ اب قالون ہے، اور اس طریقے کے ساتھ امام عبداللہ ابن کثیر مکی ہے، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ علیہم، وہ کیا پڑھیں گے؟ علیہم۔ اب بسم اللہ ہے جیسے دو سورتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو بعض بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، بعض بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض کے نزدیک بسم اللہ بھی ہوگی، بغیر بسم اللہ بھی ہوگی، مطلب اس طریقے کے ساتھ یہ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ یہ شمار ہوں گے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ کون سی قرأت جو ہے وہ متواتر ہے، کون سی قرأت ٹھیک ہے، کون سی قرأت ٹھیک نہیں۔ اصول ہیں علماء قرأت نے یہ مدون کی ہیں، لکھے ہیں کہ علم قرأت کے اندر اگر یہ شرطیں پائی جائیں، پانی لے ہوئے، اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو وہ روایت کیا ہوگی؟ ٹھیک، وہ روایت کیا ہوگی؟ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ روایت ٹھیک ہے۔ 3 شرطیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کتنی شرطیں لکھی ہیں جی؟ جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں اس وقت روایت ٹھیک ہوگی، قرأت ٹھیک ہوگی جب سند متصل ہو۔ سند کیا ہو؟ متواتر سے ثابت ہو۔ کیا ہو جی؟ سند کیا ہو جی؟ متصل ہو۔ قرأت متواتر سے کیا ہو؟ کیا مطلب؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ مجھ سے آپ نے پڑھا، اب میں نے اپنے استادی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، یہ سلسلہ متواتر، یہ تواتر کہتے ہیں نا، جیسے جناب متواتر طور پہ بارش ہو رہی ہے، متواتر طور پہ یعنی مسلسل۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، مسلسل، یہ تسلسل ہے، یہ قائم رہے، یہ چین باقی رہے، چین کی کوئی کڑی درمیان سے ٹوٹے۔ گھڑی، چین والی گھڑی پہنتے ہیں نا، درمیان میں اگر مثال کے طور پہ ایک کڑی اس کے اندر نکل جائے تو گھڑی قائم رہے گی؟ ہاتھ کے اوپر گر جائے گی نا۔ موٹر سائیکل کی چین ہے یا سائیکل کی چین ہے، اس میں سے آپ ایک کڑی نکال دیں تو وہ چین گر جائے گی یا سلامت رہے گی؟ گر جائے گی نا۔ ایسے ہی اگر ان کے اندر امام یا کوئی راوی یا کوئی ترک یا کوئی شیخ یا کوئی استاد درمیان سے نکل جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے، راویوں میں سے، ترک میں سے، ٹھیک ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، تو وہ کیا سمجھی جائے گی کہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ سند ٹھیک ہے نہیں ہے، سند ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یعنی وہ جو سند ہو وہ قائم ہو، متصل ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، متواتر ثابت ہو۔ سند یعنی سند کی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ کہاں تک پہنچتی ہو؟ ایسا نہ ہو کہ جناب 2-4 اماموں یا ترکوں کے بعد کہے بندہ کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے جناب، کیا پتہ جی اس نے کس سے پڑھا تھا، کیا پتہ اس نے کس سے پڑھا تھا۔ جیسے مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، اب مجھے جناب کوئی بات کہے کہ آپ کہیں کہ جناب پتہ چلا کہ عبداللہ نے کوئی ایسی بات کر رہا ہے، عبداللہ نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کس نے کہا، آپ کس کا نام لیں گے؟ مجھے جی عامر نے کہا۔ کس نے کہا؟ اب عامر سے پوچھو تجھے کس نے کہا، ایک ہے جناب میں نے پتہ نہیں، میں سنیا سی بس، پتہ نہیں کس میں نے دسیا، تو بات ٹھیک ہوگی؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی بات پہ یقین کر لوں، اس کی بات مان لوں؟ نہیں نہ ماننی چاہیے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آگے پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے یہ۔ تو لہٰذا سند کے اندر جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھا جائے، اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب قرآن کریم کو جمع کیا نا، آپ نے یعنی ایک جو ہے قرآن کریم کا جو جس یہ شکل ہے نا، اس طریقے کے ساتھ اس کو مدون کیا، ایک جگہ پہ
لکھوایا، پہلے بھی لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے مزید اس کے اوپر کیا کی، محنت کی، اس کے اندر کوشش کی۔ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ہر آدمی دو دو گواہ لے کے آئے۔ ایک تو قرآن کا جو لفظ ہے اگر کسی کو یاد ہے وہ لے آئے، جو لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئے، ساتھ میں دو گواہ بھی ساتھ ہے لے کے آئے، اور وہ گواہ لے کے آئے کہ جو کہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، خود سنا ہے، خود پڑھا ہے۔ اب جو کہتا کہ جناب نہیں میں نے، یعنی کوئی بھی ایسی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے، جو کہتا کہ پہلے تو کوئی آیا نہیں ہوگا اس طرح کا، تو اس نے کہا کہ جناب صرف میں آیا ہوں، میں نے حضور سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سنا ہے نا تو اپنے ساتھ دو گواہ شامل کر، کیا کر، دو گواہ کہ واقعی ہم اس کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس کی بات سچی ہے، اس نے واقعی حضور سے سنا ہے یا حضور سے پڑھا ہے، پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی شرط کیا ہے جی کہ سند متواتر ہو، سند کیا ہو، متصل ہو، کیا ہو جی، متصل ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند پہنچتی ہو، تو وہ کیا ہے، وہ قرات، وہ روایت کیا ہے، درست ہے، وہ کیا ہے، صحیح ہے، وہ شاذ نہیں ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے رسم عثمانی کی، رسم قرات میں مطابقت ہو، قرات میں لکھائی میں جو ہے قرات اس طریقے کے ساتھ ہو، اس کے رسم عثمانی کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے مطابق ہو، اس کے مطابق ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ مالک یوم الدین، اب یہاں پہ کھڑا زبر ہے نا، اب کھڑا زبر یہ محذوف ہے، یہ محذوف اس کو سمجھا جاتا ہے نا، آپ نے پڑھا تھا نا مثال کے طور پہ یہ محذوف ہوتا ہے، الف کہاں پہ محذوف ہوتا ہے، کھڑا زبر کی صورت میں آ جائے یہ محذوف ہوتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ اب جیسے مالک یوم الدین میں کھڑا زبر ہے، اگر الف ہوتا رسم میں ہوتا تو صاف ذرے پھر ایک قرات ہوتی نا، پھر کیا ہوتی، ایک قرات ہوتی، کون سی ہوتی، مالک یوم الدین۔ اب انہوں نے الف کو حذف کر دیا، اس کے قائم مقام کیا لگایا جی، کھڑا زبر۔ یہ رسم عثمانی کی لکھائی ہے، رسم عثمانی کی۔ اسی طریقے کے ساتھ اس کو آپ لکھیں گے، اس کے خلاف لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ لکھیں گے تو وہ رسم ہوگی، رسم الخط، رسم عثمانی نہیں ہوگی، وہ رسم عثمانی کے خلاف لکھائی ہوگی۔ اب اس کے اندر جب انہوں نے کھڑا زبر لگایا نا تو مالک یوم الدین بھی روایت ہو گئی اور مالک یوم الدین روایت بھی دونوں شامل ہیں، کیا ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو یہ رسم جو قرآن کے لکھوایا تھا نا آپ نے، تمام قرات کا، تمام روایات کا لحاظ کر کے لکھوایا تھا، تمام قرات کا، تمام اس کا کیا کیا جاتی، لحاظ کر کے، خیال کر کے لکھوایا تھا کہ اگر اس طریقے کے ساتھ روایت ہے تو باقی قرات بھی اس کے اندر کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے، کہتے رسم عثمانی کی مطابقت ہو، کیا ہو جی، حقیقتاً، تحقیقاً ہو، کیا ہو جی، یا ظاہری طور پر مطابقت ہو، یا کیا ہو، ظاہری طور پر ہو، یا احتمالاً ہو، یا تقدیراً ہو، تو اس کی کیا ہو جی، یہ مطابقت ہو، کیا ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو شرط قائم کی وہ ہے عربی لغات، عربی لغت جو عربی ہے نا، نحوی وجوہ، نحو کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، نحو کی کیا ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کسی ایک کی موافقت ہو، کسی ایک کی موافقت ہو، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لغت کی اور نحو کی، صرف کی، تو کہتے ہیں عربی لغت کے مطابق بھی قرات ہو، عربی لغت کے مطابق بھی قرات اس کے بھی خلاف نہ ہو۔ لیکن بات یاد رکھیے گا، ان تین شرطوں میں سے جو بہترین، جو مقدم جو شرط ہے اول نمبر پہ وہ کون سی ہے، صحیح، وہ سند کیا ہو جی، متصل ہو، متواتر ہو۔ عربی نحویوں نے کچھ قرات، کچھ روایات کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں، اعتراضات بھی، لیکن اصل چیز کیا ہے، یہ روایت، اصل چیز کیا ہے، صرف نحو بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ قرات، صرف نحو یہ قرات کے تابع ہو سکتی ہے، قرات کے تابع، پر روایت صرف نحو کے تابع۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی روایت ہو کہ حضور تک سند پہنچتی ہو لیکن نحوی کہیں کہ جناب یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، نحویوں کی
قواعد کے مطابق وہ ٹھیک نہ ہو تب بھی وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہوگی، کیونکہ سب سے جو مضبوط چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ وہ سند متواتر، سند متواتر ہے۔